الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ یہ سورہ جن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ ترتیب میں 72ویں سورت اور اس میں 28 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ تو اس میں جنات کے ایمان لانے کا ذکر ہے، پھر اپنی قوم کو دعوت دینے کا 15 آیتوں میں۔ تو حق تعالی شان ان کے اقوال کو ذکر فرمایا، انہوں نے کیا کہا، کیا تاثر لیا، وہ قرآن پاک سے بے پناہ متاثر ہوئے، اسی کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے وہاں دعوت دینے، تو انہوں نے آپ کے ساتھ نہایت برا سلوک کیا۔ وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان سے اچھی امید تھی، لیکن وہ سب بالکل ناہنجار نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں تشریف لائے وہاں سے، تو مکہ مکرمہ کی نیشنلٹی انہوں نے ختم کر دی کہ اب یہاں نہیں آ سکتے بغیر پناہ لیے ہوئے۔ تو آپ کچھ دن یہاں ٹھہرے بطن نخلا میں، یہ مکہ سے الگ وادی ہے۔ زید بن حارثہ آپ کے غلام، آپ کے خادم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے بسی کے عالم۔ وہ جو دعا آپ نے فرمائی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، اللہ میں اپنی بے بسی کا آپ سے شکوہ، وہوانی علی الناس، تو وہیں دعا فرمائی۔ تو وہیں جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے صبح کی نماز میں، تو انہوں نے اپنے وفود بھیجے کہ پہلے جاتے تھے جب آسمان پہ تو یہ کچھ باتیں سن لیتے تھے، لیکن بعثت کے بعد جب جاتے تو شعلہ مارا جاتا ہوں۔ تو ان کا یہ کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہے زمین میں، تو اس کی کھوج بین تلاش کرو اس کی۔ تو یہ نصیبین کے جن تھے جو یہاں آئے تھے، نفر فرمایا اللہ نے، نفر من الجن، یعنی نفر بولتے ہیں 3 سے لے کر 10 تک، تو یہ 9 لوگ تھے، 9 جنات۔ تو انہوں نے قرآن پاک سنا اور یہ بے پناہ متاثر ہوئے اور ایمان لے آئے۔ سورہ احقاف کی 29 نمبر آیت میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور وہ ایمان لے آئے، انہوں نے پھر اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تب ہوا جب اللہ نے بتایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہوا کہ جنات نے یہ بات سنی ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جنات کے پاس، ان کو دعوت کے لیے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رات بھر لیلۃ الجن حدیثوں میں ان کا ذکر ہے، ان کو دعوت دیتے، وہ آپ کو بلا کے لے گئے ان کے وفود۔ اسی کا ذکر فرمایا، قل، آپ لوگوں کو بتائیے، یعنی قرآن پاک سب کو بتانے کی چیز ہے، سب کو بتائیے، اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، میرے پاس یہ وحی بھیجی گئی کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن پاک کو سنا ہے۔ فقالو، اور انہوں نے قرآن پاک سن کہا، انا سمینا قرآنا عجبا، کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، یعنی اس کے الفاظ، اس کے معنی، اس کے احکامات، اس کی خبریں، جو قرآن پاک نے خبریں دی ہیں وہ سب عجیب۔ اور یہ ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں، بحر لا ساحل لہ، تو ان کا یہ تو عجیب ہے، انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ یہدی الی الرشد، پھر انہوں نے ایک صفت بیان، ایک سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ یہ بتاتا ہے، حق کا راستہ، ہدایت کا راستہ یہ قرآن پاک بتاتا ہے۔ تو اگر کوئی قرآن کے علاوہ کہیں اور حق تلاش کرے گا تو اسے حق وہاں نہیں ملے گا۔ فآمنا بھی، تو ہم اس پر ایمان لے آئے فوراً، یعنی ان کی عقل، ان کی زیرک کی ہوشیاری، سمجھداری یہ تھی کہ اچھی چیز کو فوراً لو، فوراً ایمان لے آئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور انہوں نے عہد کیا کہ ہم ہرگز اپنے رب کی ذات صفات میں کسی مخلوق کو شریک نہیں کریں گے آج کے بعد۔ اس سے پہلے ہم کرتے تھے، اب اللہ کی ذات اور صفات میں، اللہ کے حقوق اور اختیارات میں، اس کے اسماء حسنہ میں کسی مخلوق کو شریک نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور ہمارے رب کی عظمت جو ہے بلند و بالا ہے، شان بہت بڑی ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا،
نہ اس نے کوئی بیوی بنائی اور نہ اولاد. پہلے یہ سمجھتے تھے کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، کہ بھئی یہ شکچھا کی دیوی ہے، وہ اندر دیو ہے، فلا دیو ہے، یہ امیروں کا دیوتا ہے، غریبوں کا دیوتا ہے، کرکٹ کا ہے، یہ گوبر کا دیوتا ہے. تو سارے 33 کروڑ بنا رکھے ہیں انہوں نے، جن کے نام بھی ان کو نہیں پتا. تو کسی بیوی بنا رکھا ہے، اور پھر بیوی ایسا ہوتا ہے کہ اس نے دیوتا نہیں اپنی بیٹی سے وہ کر لیا، بلاತ್ಕಾರ کر لیا. یعنی سب ایسا کہ آدمی شریف آدمی اسے سن بھی نہیں سکتے. ساری یہی کہانی. تو پہلا ایسا وہ سمجھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ سچی بات یہ ہے، حق یہ ہے کہ اللہ کے نہ کوئی بیوی ہے اور نہ اولاد ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ توحید پر اور شرک کی نفرت گھٹی میں پلاتے تھے، بچے کو سکھاتے تھے. یعنی بنو ہاشم میں کوئی بچہ جب بولنا شروع کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے قل الحمد للہ لم يتخذ ولد ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، آیت العز. اسے سکھاتا ہے جب بھی بولنا شروع کرتا ہے. یعنی توحید کہ کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں، اور نہ اس کے اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ وہ کمزور ہے، نہ کوئی پارٹنر ہے. اس کا پارٹنر کی ضرورت جب پڑے گی وہ آدمی کمزور ہے، کام نہیں سنبھالا جا رہا اس سے، ایسا نہیں ہے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. اور اس نے کہا کہ ہمارے جو بیوقوف کم عقل لوگ ہیں وہ یہ کہتے تھے اللہ کے خلاف شططا، شرمن جھوٹ، باطل، حد سے بڑی ہوئی باتیں کہتے تھے، جھوٹی باتیں کہتے تھے اللہ کے خلاف، اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انسان اور جنات ہرگز اللہ کے خلاف ناحق باتیں نہیں کہیں گے. آدمی یقین کرتا ہے لیکن ناحق باتیں اللہ کے خلاف کہتے ہیں. آج بھی کہتے ہیں کفر و شرک والے، وہ ناحق کی بات کہتے ہیں، اللہ کی ذات صفات میں عجیب عجیب شکلوں کو شریک کرتے ہیں. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ. اور یہ کہ جو انسان کے جو افراد ہیں، انسانی افراد، وہ پناہ مانگتے تھے جنات کی. عرب والے ایسے کرتے تھے جاہلیت میں، جب کہیں جنگل بیابان میں جانا ہوتا، رات میں ٹھہرنا ہوتا، تو سب سے پہلے ان کو جنات پریشان کرتے. تو وہ یہ کہتے اعوذ بسید ھذا الوادی من سفہاء قومہ. یہ کہتے پہلے، یعنی اس کا جو بڑا سردار ہے جنات کا، ہم اس کی پناہ طلب کرتے ہیں اس کے بیوقوف جنات سے، جو تاکہ پریشان نہ کریں. تو وہ ہے کہ بھائی انسان بھی ہم کو بڑا مان رہے ہیں، تو ان کا بھی دماغ اوپر چڑھ گیا، پھر مٹی کی پوجا کر رہے ہیں، گوبر کی پوجا کر رہے ہیں. تو وہ کہ ہم کو بڑا مان لیا، وہ بھی بہت بڑے بن گئے. تو یہ انسان جو تھے وہ طلب کرتے تھے فزادوہم رہقا. اس نے ان کا دماغ خراب کر دیا. جب آدمی کو تم جو بالکل گھٹیا آدمی ہے اسے حکومت پہ بٹھا دو تو وہ کیا کرے گا؟ الٹے سیدھے کام کرے گا، سارے ظلم ہی کرے گا وہ، کیونکہ وہ حقدار تو تھا نہیں، مستحق تو تھا نہیں، وہ اس کو مل گئی وہ، تو اب وہ ظلم ہی کرے گا. تو اب جب ان کو کیا پناہ طلب کرتے ہیں تو پھر ان کے دماغ اور خراب ہو گئی. شططا، انہوں نے کہا کہ ہم تو بڑے ہیں، انسان بھی ہم سے وہ پناہ طلب کرتا ہے. یہاں جو صومالیہ ہے، یہ ملک جو ہے، یہاں ایسا ہوتا تھا، وہاں کے پورا ملک اسلام لایا. اسلام صرف اس لیے لایا کہ وہ سال میں ایک بار ایک بلی دیتے تھے، ایک نئی نویلی لڑکی بغیر جس کی شادی نہ ہوئی ہو اس کو پیش کرتے تھے. جنات آتے تھے مندر میں وہاں. تو وہاں ایک بزرگ پہنچ گئے. اب بزرگ جو پہنچے تو انہوں نے ایک بیوہ کی لڑکی کا نمبر آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ اب وہ بیوہ پریشان کہ میرے دوئی کی بچی ہے، اس کا نمبر آ گیا. بادشاہ نے کہا کہ اس کو پیش کرو. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں جاؤں گا وہاں مندر میں. وہ بزرگ چلے گئے وہاں بیٹھ. وہ اب نماز پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. وہ جن آیا تو وہ ڈر کے بھاگ گئے. وہ صرف قرآن سے ہی ڈرتے ہیں، ان کسی اور. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ بیت الخلاء وغیرہ محتضرۃ، یہاں جنات ہوتے ہیں اور وہ انسانی شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں. تو اس لیے جب تم اللہ کا ذکر یہ پڑھ لو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو پردہ پڑ جاتا، پھر وہ دیکھ نہیں سکتے. تو اللہ کے ذکر سے وہ بھاگ گیا. تو وہاں بادشاہ نے کہا کرے اس کی وجہ سے ہماری جانیں بچ گئی. وہ سب اسلام، پورا ملک اسلام لے آئے. جزیرے میں تھا وہ، جزیرے میں ہے وہ، ٹاپو میں، سب اسلام لے آئے.
یعنی اس واقعے کی وجہ سے پورا ملک اسلام لے آئے. تو یہ ایسے پناہ طلب کرتے تھے. فزادوہم رہقا، تو اس چیز نے ان کا دماغ اور خراب کر دیا. وانہم ظنوا کما ظننتم، اور ان کا بھی یہ گمان تھا جیسا تمہارا گمان ہے، یعنی انسانوں کا، کافر مشرک جو تھے ان کا اور تمہارا جیسے. اللہ یبعث اللہ وحدہ، کہ اللہ کوئی کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. بعثن بولتے ہیں دوبارہ زندہ کرنے کو بھی، اور بعثت نبی کی بعثت کو بھی بولتے ہیں کہ نبی کوئی نبی نہیں بھیجے گا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور اس نے یہ جنات نے بتایا اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کے دیکھا. پہلے تو یہ جاتے تھے اوپر. فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو ہم نے پایا کہ وہ تو چپے چپے پر وہاں چوکیدار بیٹھے، نگرانی ہے وہاں سخت. وشوبہ، اور شعلے ہیں. جیسے آگے بڑھتے پہلے وہ ایسے کرتے کہ جب یہ وہاں فرشتے احکامات کا آپس میں ذکر کرتے تو یہ ایک دو بات سن لیتے، ایک دو بات سن کے پھر یہاں جو کاہن بیٹھے ہیں ہاتھ حشر ریختہ دیکھ کے بتاتے ہیں، بھوشوانی کرتے ہیں، ان کو ایک بتاتے وہ 100 جھوٹ ملا دیتے اس میں، پھر لوگوں کو بتاتے کاہن جو بھوشوانی کرتے ہیں. تو ایسے ان کا بھی کاروبار چل رہا تھا، ان کا بھی. لیکن اب جب بعثت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پہرا سخت ہو گیا، اب وہ سن بھی نہیں سکتے، جا بھی نہیں سکتے، اور شعلہ مارا جاتا. وَأَنَّا، تو اسی کو یہ بتا رہے وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اس سے پہلے ہم وہاں بیٹھ جاتے تھے سننے کے لیے، باتیں سن لیتے تھے. فرشتے جب احکامات کا ذکر کرتے تو ہم کچھ سن لیتے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اب تو کوئی سنتا ہے تو وہ شعلے کو تیار پاتا ہے، فوراً شعلہ مارا جاتا، سن بھی نہیں سکتا کچھ. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ نُرِيدُ، ان کا کہ ہم نہیں جانتے کہ اس کے ذریعے زمین والوں کے سے برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، اس منصوبہ بندی کے ذریعے جو ایسا ہوا ہے کہ پہلے تو ہم جا سکتے تب نہیں جا سکتے، تو اس سے برائی کا ارادہ ہے. ام اراد بہم ربہم رشدا، یہ ان کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور جنات کی جماعت نے کہا ہم میں سے کچھ نیک لوگ ہیں. جیسے انسانوں میں کافر مشرک ہوتے ہیں، بہت سارے فرقے ہوتے ہیں، ایسی جنات میں مکلف جو ہیں انسان اور جنات ہیں، باقی جنت دوزخ میں نہیں جائیں گے. لیکن یہ انسان جنات، ان کا حساب ہوگا، محاسبہ ہوگا، اور جنت دوزخ ہے ان کے لیے. تو ہم میں کچھ نیک ہیں، ایمان والے ہیں. وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ اس کے برخلاف ہیں، یعنی وہ کفر شرک کرنے والے ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم مختلف راستوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف ایسی فرقے ہیں، مختلف یعنی باطل فرقے ہیں ان میں بھی. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کو ہم عاجز نہیں کر سکتے اللہ کی زمین میں جب ایمان لانے کے بعد. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ اللہ کو بے بس کر سکتے ہیں بھاگ جائے، اس کی گرفت سے پکڑ سے بھاگ جائیں کہیں دوسری جگہ. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور جب ہم نے یہ ہدایت کی چیز سنی، یعنی قرآن پاک کو سنا. ہدا قرآن کا ایک نام ہے، قرآن کے بہت سارے نام ہیں. الفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا. الذکر، جو یادی کرنے کی چیز ہے، ہمیشہ پڑھتے رہنے کی چیز ہے، تلاوت الفاظ کی، معانی کی، اس کے احکامات کی. تو ہدا، ہم نے جب قرآن کو سنا آمنا بھی، ہم فوراً اس پہ ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا تو وہ کسی نقصان کا اسے اندیشہ نہیں ہے کہ نیکیوں میں کمی ہو جائے گی. وَلَا رَهَقًا، نہ زیادتی کا اندیشہ ہے کہ ظلم ہو جائے گا، کہ نیکیاں زیادہ تھی کم ملی اسے. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے مسلمان ہیں، کچھ مسلمان ہیں. وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور کچھ غیر منصف ہیں، یعنی ظالم ہیں، یعنی کافر ہیں. تو کافر جو ہے وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے. تو اللہ نے ہدایت بھیجی، انبیاء کو بھیجا، سچی کتاب دنیا میں ایسی بھیجی، اس سے سچی کتاب کوئی ہے نہیں. پھر بھی اگر وہ نہیں مانتا تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، جہنم کا راستہ پھر بھی اپناتا ہے. تو ہماری بھی ذمہ داری ان کو بتائیں، قرآن کو صرف اپنی کتاب نہ سمجھیں، یہ تو دنیا والوں کی کتاب ہے. ہدی للعالمین، دنیا جہان والوں کی ہدایت کتاب ہے. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا،
تو جو اسلام لے آئے گا تو اس نے ہدایت کا راستہ تلاش کر لیا، یعنی ہدایت یافتہ وہی ہے جو اسلام لے آئے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو لوگ نافرمان ہیں، ظالم ہیں، کفر کرنے والے ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہاں تک جنات نے اپنی بات کی، اس کے بعد میں حق تعالی شانو نے اپنی بات حق تعالی شانو کے فرمانے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ محض رحمت سے بغیر استحقاق کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما، یا اللہ ہر معصیت، ہر گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں پریشانی دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کو نصیب فرما، یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار میسر فرما، یا اللہ اپنی سچی محبت، سچی معرفت پیدا فرما، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کی سچی محبت، سچی اطاعت پیدا فرما، یا اللہ ہمارے افراد کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے جان، مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جماعت ایمان عطا فرما، یا اللہ ہمارے فضل دعاؤں قبول فرما، صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔